اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا معاملہ کیا تھا؟ تو کہتی ہے کہ کیا تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ قرآن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ پھر خود اماں عائشہ کہتی ہے کیا تم نے سورہ مومنون نہیں پڑھا؟ لہذا اس سورہ کی سب سے پہلی چیز جو شروعات ہوتی ہے وہ ہے کامیاب ہونے کے اوصاف۔ دنیا کے ہر شخص کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، اور مسلمان کی نظر دنیا کے ساتھ آخرت کی کامیابی پر رہتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور اسلام کامیاب وہ ہے جو اس کا مالک کامیابی قرار دے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے حقیقی کامیابی کے لیے 8 اوصاف بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا اوصاف ایمان ہے، لہذا اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمنون کے آیت نمبر 1 میں بیان کیا یقیناً کامیاب ہوں گے مومن۔ اسی طریقے سے دوسری اوصاف ہے نماز میں خشوع و خضوع، لہذا اللہ رب العالمین نے بیان کیا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 2، وہی جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسری چیز لغو بات اور فضول کاموں سے پرہیز کرنا، اللہ رب العالمین نے بیان کیا سورۃ المؤمنون آیت نمبر 3 کے اندر، اور وہی جو لوگ کاموں سے منہ موڑنے والے ہیں، لہذا ایسے لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ نمبر 4 اللہ رب العالمین نے بیان کیا زکوٰۃ دینے والے، والذین هم لزکاتہم فاعلون، سورۃ المؤمنین آیت نمبر 4، وہی جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ نمبر 5 اللہ رب العالمین نے ذکر کیا عفت و عصمت اور پاک دامنی کو لے کر، کہا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمنین آیت نمبر 5 سے لے کر 7 کے درمیان اللہ تعالیٰ نے کہا اور وہی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں یا اپنی عورتوں کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے ہیں تو بلا شبہ وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہے، پھر جو اس کے سوا تلاش کرے وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ لہذا 5ویں چیز کیا ہے؟ عصمت اور عزت کی حفاظت۔ اسی طریقے سے 6ٹھی چیز ہے امانت داری، 7ویں چیز ہے ایفائے عہد یعنی وعدے کو پورا کرنا، اسی طریقے سے 8ویں چیز ہے نمازوں کی حفاظت کرنا۔ یہ ساری چیزیں اسی سورے کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے۔ لہذا یہ ہوئی 8 صورتیں جسے اگر آدمی اپنا لے تو اپنی زندگی کے اندر کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے تخلیق انسانی کے مراحل کا بھی اللہ تعالیٰ نے اسی میں ذکر کیا۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 12 سے 16 کے درمیان اللہ کہتا ہے کہ تم اپنی زندگی کے بارے میں یاد کرو کہ تم رحم مادہ یعنی بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو حقیر مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے ایک قطرے سے بنایا، پھر ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا، پھر اسے قطرے سے جمع خون لوتھڑا بنا، پھر ہڈی بنا، پھر اللہ رب العالمین نے اس میں سور پھونکا۔ لہذا انسان کو اپنی تخلیق کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ انسان کیا تھا، کیا سے کیا بن گیا۔ اسی بارے کے اندر اللہ رب العالمین نے توحید کی بات بھی بیان کی، لہذا سورۃ المؤمنین کے آیت نمبر 17 سے لے کر 22 کے درمیان اللہ تعالیٰ نے توحید کے بارے میں بھی اس کا تذکرہ کیا۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام کے قصے بھی اسی پارے کے اندر بیان کیے گئے ہیں، جس طرح اللہ رب العالمین نے انسان کے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے اس کی ضرورت کی ہر چیز مہیا کی، اسی طرح انسان کی روح کو زندہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کی زندگی یعنی انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا۔ آدمی کو کھانے کی ضرورت اس طریقے سے پڑتی ہے، کھانے سے زیادہ انسان کے روح کی غذا بھی ضروری ہے، اور روح کی غذا کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو نازل فرمایا۔ اب انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، لہذا اب انسان کی روح کی غذا کے لیے علماء ربانی ہے جو لوگوں کی اصلاح کے لیے کام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کا بھی تذکرہ اللہ رب العالمین نے اسی میں کیا۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 23 سے لے کر اللہ رب العالمین نے اس میں 23 میں بیان کیا، لہذا نوح علیہ السلام اپنے قوم کو نصیحت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ اسی پارے کے اندر کیا۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور ہارون کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ مصر میں فرعون کے پاس گئے اور ان کو نصیحت کیا، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 44-49۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے حلال کھانے کے بارے میں بھی ذکر کیا، لہذا عمل صالح کا آغاز کل حلال سے ہوتا ہے، کیونکہ عقل حلال سے ہی عمل صالح کی توفیق ملتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کی وساطت سے ان کے ایمان لانے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمنون آیت نمبر 51 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، نیک عمل کرو، یقیناً میں اسے جو تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہوں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے
حلال چیز کے کھانے کا تذکرہ کیا. حرام چیزیں اگر انسان کے پیٹ میں جاتی ہے تو اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہے، نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے. لہذا اس سورے کے اندر اللہ رب العالمین نے لوگوں کو حلال کی طرف رہنمائی کی، حرام چیزوں سے روکا ہے. اسی بارے میں تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا. سورۃ المؤمنین آیت نمبر 52 سے لے کر 54 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کر دیا. لہذا اللہ رب العالمین نے بیان کیا بے شک یہ تمہاری امت ہے جو ایک ہی امت ہے اور تمہارا رب میں ہوں، سو مجھ سے ڈرو. پھر وہ اپنے معاملے میں آپس میں کئی گروہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ہر گروہ کے لوگ اسی پر بہت خوش ہیں جو ان کے پاس ہے، سو تو انہیں ایک وقت تک ان کی غفلت میں رہنے دے. یعنی اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء کو نازل کیا سب کے دعوت کا خلاصہ صرف توحید تھا. ایک ہی پلیٹ فارم تھا کہ آؤ اللہ کی رضا کے لیے اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ. لہذا سب لوگ ایک ہی جماعت کے تھے. بعد میں لوگوں نے آپس میں اختلاف پیدا کر لیا. اسی کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی سورے میں مشرکین عرب سے خطاب کیا. اسی کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا کہتے ہیں داعی اسلام کے لیے ہدایت کا ایک رہنمائی بیان کیا ہے. انبیاء کے وارث دین کے داعی ہے. لوگوں سے ہمارا تعلق داعی اور مدعو کا ہے. لہذا داعی جو بلاتا ہے، خطاب کرتا ہے، مدعو جسے لوگ سنتے ہیں. لہذا اللہ رب العالمین نے ان کے طرف کہا کہ ایک فرض ہے کہ وہ دین کی دعوت دے، لوگوں تک پہنچائے. لوگ مانے نہ مانے، لوگ بیٹھے نہ بیٹھے، ایک داعی کا کام ہے کہ وہ اپنے دین کی بات لوگوں تک پہنچا دے. عمل کرنا نہ کرنا یہ ان کا معاملہ ہے. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس وہ گرفتار ہوں گے. اللہ جب ان سے سوال کرے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ لہذا ہم ایک داعی کی حیثیت سے جو بھی دعوت کا کام کرتا ہے، جو بھی اسلام کی دعوت کا کام کرتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ کما حق کا اس کا حق ادا کر دے. عمل کرنا نہ کرنا، بیٹھنا نہ بیٹھنا، یہ مدعو یعنی بیٹھنے والے اور سننے والے کی ذمہ داری بنتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنین آیت نمبر 96 سے لے کر 98 کے اندر اس کا بھی تذکرہ کر دیا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورۃ النور کا آغاز کیا. سورۃ النور یہ مدنی سورت ہے. جب مسلمانوں نے مدینہ میں جمع ہو کر ایک حکومت قائم کر لی تو ضرورت تھی کہ اسلامی اصولوں کے مطابق معاشرہ قائم کیا جاتا. کوئی قوم اس وقت تک مضبوط نہیں ہوتی جب تک کہ ان کی معاشرت درست نہ ہو، اور معاشرت تب تک مستحکم نہیں ہوتی جب تک آئینی نظام درست نہ ہو. اس صورت میں مسلمانوں کے آئینی تعلیمات دی گئی ہے. یہ سورت سن 6 ہجری میں غزوہ بنی مستلق کے بعد نازل ہوئی. اس غزوے سے واپسی پر ایک بھیانک واقعہ پیش آیا جس سے آئینی قوانین کی اہمیت ضرورت مزید واضح ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہوگا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ غزوہ مستلق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اما عائشہ موجود تھی. لہذا واپسی پر قافلہ ایک جگہ رات کو قیام کیا. صبح اٹھتے ہی سب لوگ اپنے اپنے قضائے حاجت کے لیے چلے گئے. اما عائشہ کافی دور چلی گئی. اس کے بعد اما عائشہ جب واپس آتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ ان کے گلے میں ہار موجود نہیں تھا. لہذا وہ ہار تلاش کرنے کے لیے واپس اسی جگہ پہ جاتی ہے. ہار تو مل جاتا ہے لیکن جب تک وہ واپس آتی ہے سارے قافلے کے لوگ واپس چلے جاتے ہیں، کیونکہ اما عائشہ اتنی ہلکی تھی کہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ کچاوے میں بیٹھے نہ بیٹھے لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا تھا. لہذا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں ٹھہر جاتی ہے. اتنے میں آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے. اتنے میں معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر گروہ کا ایک آدمی اللہ کے نبی نے فکس کیا تھا کہ جب جماعت چلی جائے تو تم پیچھے سے آؤ تاکہ چھوٹے ہوئے سامانوں کو لے کر آ جانا. ایک صحابی رسول پیچھے رہ جاتے ہیں. اچانک ان کی آمد ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہم سب کی ماں اما عائشہ وہاں پر سوئی ہوئی ہے. لہذا سونے کی وجہ سے اس وقت حجاب کا معاملہ واقع نہیں ہوا تھا. اما عائشہ کا چہرہ کھلا ہوا تھا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اما عائشہ کی آنکھ کھلتی ہے. اس کے بعد وہ صحابی رسول اپنے گھوڑے کو لے جاتے ہیں اور عائشہ کے بازو میں کھڑا کر دیتے ہیں. لہذا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بیٹھ کر جاتی ہے. لہذا معاملات اتنے بڑھ جاتے ہیں. اللہ کے رسول کے پاس ابھی اما عائشہ نہیں پہنچی تھی. منافقین کو ایک موقع ملتا ہے اما عائشہ کے بارے میں غلط افواہیں اڑانے کے لیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی کے تعلق سے یہ تمام صحیح بخاری کی روایت ہے، اسی کے تعلق سے یہ تمام اس سورت کے اندر قوانین کو نافذ کر دیا. اب دیکھیں اس سورے کے اندر کیا قوانین ہے. یہ ایسی سورہ ہے کہ اس سورے کو اپنے گھروں کے اندر ضرور پڑھانا چاہیے. بہت اہم صورتیں ہیں جس سے بہت ساری نصیحتیں عورتوں کو ملتی ہے. دیکھیں سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین نے اس میں غیر شادی شدہ زانی کی سزا دینے کا حکم دیا ہے. سورۃ النور آیت نمبر 2 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا
کہ لہذا جو شادی شدہ زنا کرنے والے مرد ہو یا عورتیں، دونوں میں سے کیا کہتے ہیں جو شادی شدہ نہیں ہے 100 کوڑے لگائے جائیں گے. لہذا اللہ رب العالمین نے اس میں اس چیز کا تذکرہ کیا، اور اگر شادی شدہ کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا. یہ اسلامی قوانین کے تعلقات ہیں. دوسری چیز اس کے اندر بہت مشہور یہ ہے کہ مشہور زانی سے نکاح حرام ہے. لہذا زانی مرد یا زانی عورتیں، مشرکہ مرد یا مشرکہ عورت یا مشرک مرد ایک دوسرے کے لیے نکاح میں کبھی نہیں آ سکتے. لہذا اللہ رب العالمین نے اسے منع کیا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو مشہور ہو کہ اس عورت کا کردار خراب ہے، اس عورت کا کردار، اس کی عزت، اس کی عفت خراب ہے، لہذا اس سے شادی مت کرو. معاملہ کیا ہوگا کہ ایسی عورتوں سے جب تم شادیاں کرو گے تو ان کے معاملات بہت خراب ہو جائیں گے اور نسلوں کے اندر بہت فرق پڑ جائے گا. سورۃ النور آیت نمبر 3. اسی طریقے سے پاک دامن عورت پر الزام لگانے کی سزا کیا ہے؟ کوئی عورت ہے، نیک باز پاک باز عورت ہے، اب اگر کوئی شخص اس کے اوپر الزام لگاتا ہے تو اسلامی تعلیمات کے مطابق اسے 4 گواہ پیش کرنا پڑے گا. اگر وہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکتا تو اسلام کا حکم ہے، سورۃ النور آیت نمبر 4 میں 4 اور 5 کے اندر اللہ نے ذکر کیا 80 کوڑے مارے جائیں گے. لہذا کسی عورت کے اوپر الزام لگانے سے پہلے ہر مرد کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کسی کی عزت ہے، کسی کی عزت ہے، اس عزت کو انگلی ڈالنے سے پہلے اسلام نے حکم دیا ہے کہ 4 گواہ لے کر آؤ. 4 گواہ اگر نہیں لا سکتے تو تم اپنے قول میں جھوٹے ہو اور تمہیں 80 کوڑے برسائے جائیں گے. اسی طریقے سے اسی سورے کے اندر خاوند اپنی بیوی پر تہمت لگائے، جب تک وہ 2 گواہ پیش نہ کرتے تب تک اسے اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے اوپر بھی کسی چیز کی تہمت لگائے. سورۃ النور کے اندر آیت نمبر 6 سے لے کر 10 تک اس کے بھی معاملات موجود ہیں. لہذا اگر ان صورتوں پر عمل کر لیا جائے تو گھر کے بہت سارے مسائل اور بہت سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اسی طریقے سے عائشہ صدیقہ کا واقعہ اور اس پر تبصرہ بھی اسی پارے کے اندر موجود ہے، سورۃ النور آیت نمبر 11 سے 12 کے درمیان. لہذا اس کے بعد اسلامی معاشرے میں بے حیائی عام کرنے والوں کی سزا بھی اسی سورے کے اندر دی گئی ہے. لہذا منافقین نے اسلام کے مقدس پاکیزہ معاشرے میں بے حیائی پھیلا کر اسے گندا کرنا چاہا تو اللہ رب العالمین نے ان کی سزا بیان کرتے ہوئے فرمایا سورۃ النور آیت نمبر 19 کے اندر، بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ان لوگوں میں بے حیائی پھیلے تو جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے ہو. لہذا اب اسلامی معاشرہ جو ہے، اس معاشرے کے اندر کوئی ایسا شخص ہے جو بے حیائی پھیلاتا ہے، شراب پیتا ہے، لوگوں کی عزت و آبرو پر کیچڑ اچھالتا ہے اور خود گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کو اعلانیہ طور پر ظاہر کرتا ہے. بے حیائی کیسے پھیلتی ہے؟ ایک آدمی گنہگار ہے، شراب پی رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، اللہ نے اس کے اوپر پردہ ڈالا ہے. اب وہ بے شرم آدمی معاشرے میں کھڑا ہو کر، سماج میں کھڑا ہو کر اسے اعلان کرتا ہے کہ میں ایسا کام کرتا ہوں. ایسے لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے اللہ کے پاس ایسے لوگوں کا دردناک عذاب ہے. کون سا دردناک عذاب؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں ضرور ڈالے گا. اسی بارے میں جب تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم دوسروں کو معاف کر دو. اگر ہم یہ چاہتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے کے گناہوں کو معاف کر دیں. اللہ رب کریم نے سورۃ النور کے اندر آیت نمبر 22 میں اللہ نے بہت بہترین واقعہ بیان کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہترین واقعہ ہے. لہذا ایک صحابی رسول تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسے ذاتی طور پر خرچ دیتے تھے. بہت اہم آیت ہے، سنیے غور سے. ذاتی طور پر ابو بکر ہے اسے اپنی طرف سے خرچ دیا کرتے تھے، اس کے گھر کے راشن وغیرہ کا انتظام کیا کرتے تھے. جب اما عائشہ کے اوپر انگلیاں اٹھی تو ان منافقوں کے ساتھ یہ بھی شخص مل گیا تھا. ان کا نام میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا، بہت مشہور نام ہے. لہذا مستح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر ملی. لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ میری بیٹی کی انگلی اٹھانے پر اس کا بھی ہاتھ ہے تو انہوں نے باقاعدہ خرچے کو روک لیا. اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کے بعد بہت غیر گزری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ رب العالمین نے سورۃ النور کی آیت نمبر 22 میں اس کا ذکر کیا ہے، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہیں عفو درگزر کرے، اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ تمہاری نیکیوں کو قبول کرے، تمہیں اللہ معاف کر دے، تو کیا تم اس چیز کو برداشت نہیں کرو گے کہ تم اپنے بھائی کے گناہوں کو معاف کر دو؟ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اسے معاف کر دو.
اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العالمین سے بھی معافی مانگا اور اس شخص سے بھی معافی مانگا. لہذا اپنے پرسنل ذات کے لیے اگر ہم کسی کے اخراجات کو چلاتے ہیں، کسی کے خرچ کو، کسی کی روزی روٹی ہمارے ذریعے سے چلتی ہے، تو ہم اپنے ذاتی مسئلے کو لے کر اس کی روزی روٹی کو نہیں روک سکتے. اس میں ایک چیز اور آتی ہے، اگر کوئی شخص بیت المال میں خرچ دیتا ہے، مسجد کے اندر خرچ دیتا ہے، اب اگر کسی مسئلے کی وجہ سے کچھ مسائل پیش آئے، جماعت اور جمعیت میں کچھ مسئلے ہوئے، اب کوئی شخص اپنے بیت المال کو روک دیتا ہے جمعیت کے اندر، تو وہ شخص بھی اسی دائرے کے اندر آئے گا، کیونکہ آپ اللہ کے لیے دے رہے ہو، آپ اللہ کے لیے دے رہے ہو، لوگوں کے لیے نہیں دے رہے ہو. آپ لوگوں کے لیے دے رہے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر اللہ کے لیے دے رہے ہو تو آپ کو اس کا اجر اللہ رب العالمین سے ملے گا. آپ اپنے پرسنل معاملات کو لے کر اللہ کے دیے ہوئے راستے کے مال کو روکنے کا حکم نہیں ہے. لہذا اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو معاف کرے تو آپ دوسروں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو. اسی طریقے سے دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کا احکام بھی، اگر آپ کسی کے دروازے پہ گئے ہو تو اسلامی تعلیمات کیا ان کو حکم دیتی ہے، اس کو بھی دیکھیں. سورۃ النور آیت نمبر 27-28 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا اوروں کے گھروں میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ ان سے معلوم کر لو، یعنی وہاں تک کہ معاملات معلوم کر لو اور ان کے رہنے والوں کو سلام کہو. لہذا اسلامی تعلیمات کیا ہے، آپ کسی کے دروازے پہ گئے تو ڈائریکٹ آپ کو کھول کر جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو ڈائریکٹ کھول کے جانے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ دروازے پہ دستک دو اور 3 مرتبہ سلام کرو. اگر جواب ملتا ہے تو اندر چلے جاؤ، نہیں ملتا ہے تو آپ کو ہرگز یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کا دروازہ کھول کے کسی کے گھر کے اندر داخل ہو. یہ اسلامی تعلیمات ہے، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے زندگی بسر کرنے کا طریقہ، کہ کسی کے گھر میں جھانکنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. اللہ کے نبی نے کیا بیان کیا، اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں جھانکے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کنکر اٹھا کے اس کی آنکھوں پہ مار دے. یہ اسلام ہے. لہذا اسی بارے کے اندر اپنی نگاہوں کی حفاظت کی بھی ذمہ داری اللہ رب العالمین دیتا ہے سورۃ النور آیت نمبر 30-31 کے اندر. اسی بارے کے اندر زیب و زینت کے احکام کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. لہذا اپنے زیب و زینت کے احکام کے بارے میں اس کے آداب کو بیان کرتے ہوئے اللہ بیان کرتا ہے کہ اپنے زینت کو ظاہر نہ کرو مگر اس کے جو ظاہر ہوئے. نمبر 3، اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کرو اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو. نمبر 4، البتہ محرم مرد اور خواتین اپنے غلام اور ایسے بوڑھے مرد کی جس کے معاملات خراب ہو چکے ہیں ان کے سامنے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 4، چلتے ہوئے اپنے پاؤں میں زمین پہ نہ مارے تاکہ ان کی زینت کی وجہ سے ان کے پائل کی آواز، چھن چھن کی آواز آئے. سورۃ النور آیت نمبر 31. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اسی کے اندر بیڈ روم کے احکام مسائل بیان کیا. بیڈ روم میں ہمارا پرسنل معاملہ رہتا ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ النور کے آیت نمبر 58-59 کے اندر اس کا بھی تذکرہ کیا. لہذا اپنے گھروں میں بھی دوسرے کے بیڈ روم یعنی خلوت والے کمرے میں اجازت لے کر داخل ہو. یہاں تک کہ چھوٹے بچوں کو بھی لازم ہے کہ نماز فجر سے دوپہر کے آرام کے وقت اور نماز عشاء کے بعد یہ 3 ٹائم اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے روم میں جانے کے لیے. اگر کوئی شخص گھر میں ہے تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ پرسنل کسی کے بیڈ روم میں 3 ٹائم میں جائیں. کون سے ٹائم؟ ظہر کا وقت، اور اسی طریقے سے ظہر کے وقت میں اللہ رب العالمین نے کہا جب دوپہر کے وقت آدمی آرام کر رہا ہے، یا اسی طریقے سے فجر سے پہلے ظہر کے بعد، اور اسی طریقے سے عشاء کی نماز کے بعد. یہ 3 ٹائم ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے. لہذا اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کے بیڈ روم میں جھانکیں یا جائیں. اسی طریقے سے نکاح کے احکام و مسائل بھی اللہ رب العالمین نے سورۃ النور آیت نمبر 32 کے اندر اس کا بھی تذکرہ کیا کہ اپنے میں سے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کرو اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں سے جو نیک ہے ان کا بھی، اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ رب العالمین انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اس آیت کریمہ سے میں ان لوگوں کو مثال دینا چاہتا ہوں جن لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ ابھی ہمیں اپنے لائف سیٹل کرنا ہے، ابھی ہمیں کمانا ہے، پلاٹ لینا ہے، فلیٹ لینا ہے، گھر لینا ہے. اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو، اللہ تمہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا، اپنے فضل سے غنی بنا دے گا. لہذا تم کروڑوں روپیہ کمانے کے چکر میں اپنے اصل حقیقت کو نہ بھولو، اللہ کے احکام کے فرائض کی ناقدری نہ کیا کرو. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے مسجد اور مومن کی عظمت بیان کی. لہذا مسجد کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسی مسجدوں کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا سورۃ النور آیت نمبر 36-38 کے اندر ان عظیم گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا وہ بلند کیے جائیں اور ان میں سے اس کا نام یاد کیا جائے، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ان میں صبح شام وہ بڑی شان والا مرد جنہیں اللہ رب العالمین نے ذکر سے نماز قائم کرنے
زکات دینے سے نہ کوئی تجارت حاصل کرتی ہے نہ کوئی خرید و فروخت۔ لہذا مسجد ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے، رب العالمین کو یاد کیا جاتا ہے۔ لہذا ایسے وقت میں آدمی کو اگر جو اہل ایمان والا ہے، نہ اس کی تجارت اسے روکتی ہے نہ گھر کی مصروفیات اسے نماز میں آنے سے روکتی ہے۔ اسی طریقے سے اسلامی نظام کے حوالے سے مومن اور منافق میں فرق کیا ہے، اللہ رب العالمین نے سورۃ النور کی آیت نمبر 47-48 کے اندر بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ہم نے حکم مان لیا، پھر ان میں سے اگر ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے، یہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہے۔ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور اس کے بعد وہ دین سے پھر گیا، تو وہ مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ مومن وہ ہے جو شروع سے لے کر کلمہ لا الہ الا اللہ سے لے کر آخری دم تک، مرتے دم تک ایمان پر ثابت قدم رہے۔ اسی طریقے سے اس کے برعکس مومنین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کی آیت نمبر 51 میں اس کا بھی تذکرہ کیا۔ اب اس کے بعد ہے مومنوں کو حکومت دینے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اسلام صرف آخرت کی کامیابی کے دن نہیں ہے بلکہ دنیا میں ترقی کا ضامن اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ لہذا اگر تم اہل ایمان والے ہو، اسلام پر ثابت قدم رہو گے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ رب العالمین تمہیں اس دنیا کے اندر خلافت ضرور عطا کرے گا۔ کب؟ جب تم ایمان والے رہو گے، اللہ رب العالمین پر تمہارا کامل اور مکمل یقین رہے گا۔ سورۃ النور آیت نمبر 55 کے اندر اللہ تعالیٰ نے مفصل اس کا تذکرہ کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے آداب اور مخالفت کی سزا بھی سنائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، یعنی رسول یہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کے ہر بات کی بات ہوتی ہے، اس لیے اس کا ادب کرنا اور اس کی اطاعت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا رسول کو بلانے میں، سورۃ النور آیت نمبر 63 میں، رسول کو بلانے میں اپنے درمیان اس طرح نہ بلاؤ جیسے تم بعض کو بلاتے ہو۔ یعنی ہم معاشرے کے اندر آپ کو کہتے ہیں ادھر آؤ، ایسا کرو، یہ کرو، اس طریقے سے رسول کو بلانا نہیں ہے۔ اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ رسول کو، اللہ کے رسول کو عزت اور ادب کے ساتھ ان کا نام لیا جائے گا، یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کہا جائے گا۔ اس کے بعد آخر میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الفرقان بھی مکی سورت ہے، اس کی پہلی آیت قرآن کو فرقان کہا گیا ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا۔ 18ویں پارے میں سورہ فرقان کا ابتدائی حصہ ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ کا تعارف اللہ رب العالمین نے اس میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا تعارف بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اسی پارے کے، اسی سورے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کافروں کا نظریہ اور اس کا کردار یا اس کا رد کیا تھا۔ کافر کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ انسان ہے تو یہ رسول نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کا نظریہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ انسان ہے، رسول کبھی نہیں ہو سکتا، اس کے آگے فرشتے آتے اور بہت ساری چیزیں کفار و مشرکین کہا کرتے تھے۔ لہذا ان کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ مالدار نہیں ہے تو یہ رسول نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النور کے اور سورۃ الفرقان کے آیت نمبر 7 اور 8 کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، اللہ رب العالمین نے سورۃ الفرقان آیت نمبر 20 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا، اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجے مگر بلا شبہ وہ یقیناً کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے ایک آزمائش بنایا ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ تیرا رب ہمیشہ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے آخری میں بیان کر دیا کہ رسول انسان ہے، ہم نے اس سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجا سب کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، اپنی ضروریات کی چیزوں کو پورا کرتے تھے۔ رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے، ایک بشر ہے، ان کے بارے میں کوئی اور عقیدہ رکھنا یہ ان پر بہتان ہے، الزام لگانا ہے۔ لہذا معزز سامعین، آج کے 18ویں پارے کے اندر بہت سارے احکام و مسائل تھے، میں نے کوشش کی آپ کے سامنے لفظی طور پر، اختصار کے طور پر بیان کرنے کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان تمام مسائل کو اپنے آپ پر اور اپنے اہل و عیال پر بیان کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔